بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو سمینہ خان کا سلام پہنچے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے ساتھ خیریت کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ساتھ میری فیملی کے، آمین۔ یہ میری رات کی روٹین ہے۔ اس وقت رات کے 12:30 بجے کا ٹائم ہے اور ٹریفک جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ آج سنڈے تھا تو لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہیں کہ صبح آفس کی طرف جانا ہے۔ اور میرا کام جو ہے کہ آج پانی آیا تھا، پانی کا ٹائم تھا، 10:30 بجے پانی آیا تو وہ ہسبینڈ نے اور میں نے مل کے پانی بھرا۔ یہ ہماری ٹنکی ہے اوپر رکھی ہوئی، اس میں بھرتے ہیں پانی۔ اور نیچے یہ ہم نے اسٹاک کرنے کے لیے پانی کو اسٹاک بھی کیا ہوا ہے، اس کے لیے کین رکھی ہوئی ہیں۔ اور میں نے پھر مشین بھی لگا لی کیونکہ پانی جب آ جاتا ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ پانی کو خرچ، اپنے جو ہم نے اسٹاک کیا ہے اس کو ہم خرچ نہ کریں، بلکہ جو ہم ایکسٹرا اپنے ٹب وغیرہ میں یہ بالٹی میں بھر لیتے ہیں اس کو استعمال میں لے کے آئیں۔ تو ابھی میں نے مشین لگائی ہوئی ہے اس وقت، بس تھوڑے سے کپڑے تھے تو میں نے کہا کہ میں مشین پہ لگا لیتی ہوں۔ ہسبینڈ جو ہیں اس وقت سو چکے ہیں، لیٹ گئے ہیں کیونکہ وہ دن میں گئے ہوئے تھے اپنے شہر کی طرف گئے تھے تو اس میں مصروف رہے۔ پھر شام کو بھی اپنے کام سے گئے ہوئے تھے تو وہ بھی اس وقت تھک چکے، نہیں تو اس وقت وہ بھی جو ہے وہ اپنا موبائل جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج وہ جلدی جو ہے وہ لیٹ گئے ہیں۔ لائٹس آف ہیں، صرف یہ میں نے اپنے کمرے کی جو ہے وہ جہاں میں نے مشین لگائی ہے اس کی لائٹ آف کی ہوئی ہے اور کام کر رہی ہوں۔ آج میں بھی تھوڑی بزی رہی، میری بھانجی تو کم دوست زیادہ ہے، وہ اس کو کافی ٹائم کے بعد فون آ گیا تو ہم کافی اپنی باتوں میں مصروف رہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ عصر سے ہم نے بات کرنی شروع کی اور پھر ہم مغرب تک چلے گئے باتیں کرتے ہوئے۔ تو وہ بھی بہت اچھی ایک میرے یوٹیوبر ہے اور اس نے بھی اپنا چینل جو ہے وہ کچن ود رینو کے نام سے اپنا، وہ تو 1 سال ہو گیا، خیر وہ اپنے چینل پہ کام کر رہی ہے بہت محنت سے، اور تو اسی سے میں کافی ٹائم تک بات کرتی رہی۔ میں نے تو پہلے جو یہ پانی اسٹاک ہوتا ہے ہمارا اسی سے میں مشین لگا لیتی ہوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ پانی آتا ہے تو فریش پھر بھر لیا جاتا ہے، لیکن آج جو ہے وہ بس میں بزی رہی تو باتوں میں بزی رہی تو میں کام نہیں کر سکی۔ دیکھیے مشین میں نے لگائی ہوئی ہے، یہ میری جو ہے وہ آٹومیٹک مشین ہے، لیکن میں اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہاں پانی جو ہے وہ اتنی پریشر سے نہیں آتا یہ نل میں، تو یہ یہاں سے اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو اس کا پریشر جو ہے وہ کم ہے۔ ٹنکی اوپر جو رکھی ہے اس کو ہم نہیں لاتے، کوشش بھی کی ہسبینڈ نے، لیکن وہ پانی جو ہے وہ نہیں آتا، اس میں تو بہت آتا ہے، بہت معمولی ڈراپس کی صورت میں آتا ہے، تو اس سے تو سارا دن بیٹھے رہو
تو پھر اب اس کو استعمال تو کرنا تھا مشین کو، اب میں اس کو اپنے طریقے سے کرتی ہوں۔ دیکھیے اس کو اس وقت میں نے، کیونکہ یہ لاسٹ میری بیڈ شیٹ ہے تو اس کو میں نے تینوں اس پہ لگا دیا ہے، اسپن بھی ہے، واش بھی ہے، تو یہ تینوں جو ہے اس کے پوائنٹ جو ہے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ میں پائپ بھی اس کا نیچے گرا دوں گی تاکہ یہ جو ہے یہ اس کا پانی جو ہے وہ یہاں سے نکل جائے۔ تو یہ میں نے اس کو کپڑوں کو جو ہے وہ دھو لیا ہے، صاف پانی میں ڈال دیا۔ یہ جیسے ہی یہ اپنا کام پورا کرے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں ان کپڑوں کو اس میں ڈالوں گی جو اس کو اسپن کر دیں گے۔ تو بہت اچھی مشین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں پانی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پانی اس میں بالکل زیادہ یوز نہیں ہوتا۔ یہ ایک دفعہ جو یہ مشین میں پانی ڈال دیا جاتا ہے وہ یہ یوز کرتی ہے۔ اگر اس کو کسی کے طریقے سے چلایا جائے تو یہ فرسٹ ٹائم میں یہ پانی جو ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں، جس سے یہ واش کرتی ہے اس کو، اور اس کے بعد یہ ایک دفعہ پانی کو جو ہے وہ ڈرین کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری دفعہ لیتی ہے پانی، اور اس کے بعد پھر یہ اس کو واش کرتی ہے اور پھر اس کا پانی پھینکتی ہے۔ پھر تیسری بار پانی لیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ پانی کو پھر ایک دفعہ اپنا اس کو جو ہے اسی طریقے سے گھماتی ہے اور پھر پانی جو ہے وہ یہ پھینک دیتی ہے، اور اس کے بعد یہ اسپن کر دیتی ہے۔ یعنی ٹوٹل اس میں جو پانی کا خرچہ ہے وہ 3 دفعہ یہ پانی لیتی ہے۔ تو اگر ہم ہاتھ سے بھی دھوئیں تو ہمارا پانی اس سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، کم استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں سارے پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، اپنے حساب سے آپ اس کو کر لیں واش۔ اگر ہیوی ہیں تو زیادہ ہیوی کپڑے ہیں تو اس میں ٹائمنگ الگ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہلکے پھلکے کاٹن کے ہیں وہ بھی ہیوی نہیں آتے ہیں، لیکن جیسے ہمارے کپڑے ہوتے ہیں لان وغیرہ کے، وہ ہم اس کو جنرل میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کاٹن بھی ہے اور وول بھی ہے، مطلب ہر طرح سے آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر دیں تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو اس کا تو کور تو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا، لیکن اب آج میں نے آپ کو اس کے کس طرح سے یہ کام کرتی ہے یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ آج میں نے یہ ہسبینڈ نے یہ اسٹینڈ جو ہے وہ بھی لگوا دیا، بلکہ وہ کارپینٹر آیا تھا، کیونکہ یہ ٹائلس میں عام طریقے سے جو ہے اس کو ہم اس میں جو ہے نیل کو نہیں لگا سکتے، تو پھر اسی کو بلایا تھا، اور اس کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ، لیکن اس کارپینٹر کو جو تھا وہ تھا نہیں، پنجاب گیا ہوا تھا، تو آج یہ بھی لگوایا ہے انہوں نے، ایک یہ لگایا اس میں کافی سامان جو ہے وہ سمٹ جاتا ہے۔ یہ میری ساری ڈیٹول اور فنائل اور بلیچ اور سوئپ اور یہ ڈیٹول کا اسپرے میں بنا کے رکھا ہوا ہے پانی۔ یہ جب میری کام والی آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے ماسک ریگولر لگا کے آتی ہے، وہ پھر اس کو اتار کے تو وہ ٹانگتی ہے باہر، اور اس کے بعد ہاتھ جو ہے وہ واش کرتی ہے، اور اس کے بعد اپنے اوپر یہ اسپرے کرتی ہے۔ تو یہ تقریباً 1-1.5 سال سے ہم جب سے کرونا ہوا ہے اسی کے، تو یہ ہم کبھی چھوڑ دیں لیکن وہ اپنا یہ اس کو یوز ضرور کرتی ہے، وہ کنٹینیو ریگولر آتی ہے، اور سیدھی سلام کیا اس نے، اپنا ماسک اتارا اور یہ جو ہے
ہینڈ واش کیا اور یہ اسپرے کیا. تو اسی طریقے سے یہ واش روم کو دھونے کے لیے جو ہے یہ بوٹل رکھی ہوئی ہے، اس میں باریک سے سوراخ کیے ہوئے، اس میں پانی بنا لیتے، تھوڑا سا سرف ڈال کے اور پانی بھر دیتے، اور پھر اس کے سوراخوں سے جو اس میں سوراخ دیا ہوا ہے ہم نے، اس میں سے بہت ضائع نہیں ہوتی چیز. مطلب یہ جتنے بھی میں نے بوٹلس رکھی ہیں ان سب میں جو ہے ان کی جو ڈھکن ہے ان میں سوراخ ہے، اور یہ آرام سے جو ہے چیز ڈال دی جاتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ضائع نہیں ہوتی. تو بس یہ آج میری یہ رات کی میری ایکٹیویٹی ہے. بس یہ کپڑے پہلے میں نے سوچا تھا کہ نہیں آج نہیں اس کو بس مشین سے نکال کے رکھ دوں گی، صبح اس کو واش کروں گی اور پھر اس کو ڈرین کروں گی، اس میں کروں گی. لیکن ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ دل نہیں مان رہا کہ کام پورا کمپلیٹ کر لوں تو بہتر ہے. یہ میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس جگہ پہ لائٹ جلا دی ہے. ابھی میں لائٹ آف کرتی ہوں. باہر کا ویو بھی بہت اچھا آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. آگے جب ابھی ربیع الاول آئے گی تب بھی بہت اچھا یہ اس کو لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور یہ آگے ایک بلڈنگ بہت خوبصورت ہے، تو وہ باہر سے تو میں دیکھ آئی ہوں کتنی دفعہ، لیکن اندر نہیں گئی ہوں. لیکن تعریف اس کی بہت سنی ہے. کبھی جاؤں گی اس کی بھی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، خود بھی دیکھوں گی، آپ کو بھی دکھاؤں گی. 12:30 ہو چکے ہیں. بادل ہیں، موسم کراچی کا پھر بہت مطلب حبس ہو گئی ہے، ہوا نہیں ہے، اور ہوا چل بھی رہی ہے تو اس میں مطلب جسم کو لگتی نہیں ہے. اور اس وقت بھی میں پسینے سے شرابور ہوں. ہوتی ہے، کہتے ہیں جو کراچی کے رہنے والے ہیں، شہری ہیں، وہ جو ہمیشہ کے رہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ستمبر اور اکتوبر بہت گرم ہوتا ہے. تو ابھی تو اگست بہت ہی اچھا، جولائی بھی بہت اچھا گیا، اگست بھی بہت اچھا گیا. لیکن بس یہ اللہ کا نظام ہے کہ گرمی کے بھی فائدے ہیں، اور اگر زیادہ گرمی نہ پڑے تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ فصلوں پہ جو ہے فصلیں صحیح پکتی نہیں ہیں. کچھ فصلوں کو بارش کے لیے خطرناک ہوتی ہے. جی اللہ کا نظام ہے، یہی کہتے ہیں کہ وہ بہتر اس کے کام ہیں، بہتر سمجھتا ہے انسانوں کے لیے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ٹریفک ابھی تقریباً 1 بج رہا ہے، لیکن ٹریفک رواں دواں ہے. یہ ساری رات تقریباً چلتی ہے. پتہ نہیں لوگ اپنے کچھ آ رہے ہیں کام سے، کچھ جا رہے ہیں گھر پہ جا رہے ہیں. نیچے بھی شاپ ہے کھلی ہوئی ہمارے، وہ بھی کافی ٹائم تک کھول کے رکھتے ہیں اپنی شاپ کو. تو میں نے کہا چلو آج آپ کو رات کا ویو بھی دکھاؤں، گھر کا ویو بھی دکھا دوں اور باہر کا جو ہے وہ بھی دکھاؤں.
کافی دن سے یہاں پہ شادی نہیں ہوئی ہے، ہال خاموش ہے، نہیں تو یہاں پہ بڑی رونق رہتی ہے۔ ابھی انہوں نے اس ٹائم پہ لائٹ آف کر دیتے ہیں، تقریباً 10 ساڑھے 10 11 بجے کے قریب لائٹیں آف ہوتی ہیں۔ دیکھتی ہوں میری مشین کہاں تک پہنچی، آپ کو بھی دکھاتی ہوں۔ دیکھیں پانی پھینک رہی ہے۔ اب میں اس میں مزید پانی باہر سے لا کے ڈال دوں گی، تو پھر ایک دفعہ اسی کو چھوڑوں گی، اسی میں اس کو نہیں باہر نکلتی کیونکہ یہ تھوڑی سی ہیوی ہے، تو ایک میرے ہاتھ میں تکلیف ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کو اٹھانا، پھر میرے سارے کپڑے جو ہیں وہ گیلے ہو جائیں گے، تو جب گیلے کپڑے ہو جاتے ہیں تو پھر فین کے نیچے آؤ تو ٹانگوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ ابھی فی الحال اس میں پانی ڈالوں گی اور ایک دفعہ پھر یہ جو ہے اس کو واش پہ لگا دوں گی، یہ واش کرے گی، پھر اس کے بعد وہ پانی گرا کے پھر تو اس کو پھر میں مشینی کے اندر اس کو دھوؤں گی۔ یہ چھوٹے کپڑے جو ہیں، ہلکے کپڑے جو ہیں، ان کو تو میں نے ہاتھ سے اچھی طریقے سے کھنگال کے تو اس میں ڈال دیا، لیکن اس کو نہیں، یہ کیونکہ یہ بہت بھاری ہے، تو اب یہ چل رہی ہے۔ اب یہ ٹائم بھی اسی میں کور کرے گی، پھر یہ ایک دفعہ پانی اس میں مطلب یہ مانگے گی کہ اس میں پانی ڈالو، پھر میں جب پانی ڈال دوں گی اس کے بعد یہ پھر اس کو ایک دفعہ واش کر کے چلے گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ پانی دوسرا مانگے گی، اسٹاک ہو جائے گی، اس کے بعد ٹھہر کے پھر مجھ سے ڈیمانڈ کرے گی کہ مجھ میں پانی ڈالو۔ اب یہ رک رہی ہے، اگر میں نے اس کو بیچ میں روکا تو یہ اسے دکھائے گی۔ دیکھیں کبھی تو شور کرنے لگتی ہے کہ کیوں روک دیا، میں نے اس کو روک دیا۔ یہ بیڈ شیٹ ہے، لیکن پانی کو اتنی اچھی طریقے سے وہ کر دیتی ہے، ڈرین کر دیتی ہے کہ یہ بالکل خشک سا ہو گیا، لیکن اب اس میں پانی ڈالوں گی، پھر یہ ایک دفعہ چلائے گی، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پانی ڈال کے پھر بس اسپن پہ لگا دوں گی، تو یہ اسی میں جو ہے واش ہوگی، یہیں پر پانی بھی اس میں لے گی، اور یہ اس طریقے سے یہ جو ہے یہ بھی دھل جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے لیتی ہوں اجازت، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کل کی روٹین میں آپ کو دکھاؤں گی، کیونکہ میں نے کباب بھی بوائل کر کے رکھے ہیں، جس کو گرائنڈ تو نہیں کیا میں نے، بس کہ اتنا میں نے اس کو اسی میں پکا لیا کہ وہ اس میں میش کر دیا ہے اچھی طریقے سے۔ تو اب یہ ہے کہ مشین ہے، تو اب اس کو بھی صبح بنانا ہے، تو اب آپ سے لیتی ہوں اجازت، مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔